السلام علیکم، آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویئرنیس پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے ہمارے زمین کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ان میں جوپیٹر پلانٹ، ہنی بیز شہد کی مکھیاں اور درخت یعنی کہ جنگلات شامل ہیں۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جوپیٹر زمین کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ جوپیٹر کو ہمارا فرینڈلیسٹ پلانٹ کہا جائے؟ کیا جوپیٹر کے بغیر زمین کو کومیٹس زیادہ ہٹ کریں گے؟ جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ کچھ اسٹرونامرز مانتے ہیں کہ زمین کو مسکن یعنی کہ ہیبیٹیبل ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ جوپیٹر کی گریوٹی ہمیں کچھ کومیٹس سے بچنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جوپیٹر کی گریوٹی اس کے پاس سے گزرنے والے کومیٹس کو اپنے اندر لے جاتی ہے۔ 1994 اور 2009 میں ایسٹرونامرز نے دیکھا کہ کومیٹ شو میکر لیوینائن جب جوپیٹر کے قریب آیا تو 21 آئسی فریگمنٹس میں ٹوٹ گیا، جو کہ زمین کے ساتھ ٹکرانا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہنی بیز آتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنی بیز کو زمین کے لیے موسٹ امپورٹنٹ سپیشیز کہا جاتا ہے؟ آئنسٹائن کے مطابق اگر ہنی بیز زمین سے ختم ہو جائیں تو تمام انسان 4 سالوں کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ اینجوریان نے کاسموس پاسبل ورلڈز میں کہا، ہم ہنی بیز کے قرض دار ہیں۔ آپ کھانے کا ہر تیسرا حصہ جو کھاتے ہیں یہ ان چھوٹے وائز کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ ہماری خوراک کی مقدار اور کوانٹٹی اور کوالٹی کو بڑھاتے ہیں۔ آج کل ہنی بیز خطرے میں ہیں اور یہ انڈینجر سپیشیز ہیں۔ ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ان کو سیو کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہنی بیز کی ضرورت ہے۔ یہ پولن گرینز کو پھولوں کے درمیان منتقل کرنے میں مدد کرتی ہیں اور پودوں کو اگنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ ہم ہنی بیز کے شکر گزار ہیں کیونکہ یہ ہمیں مختلف اقسام کی خوراک یعنی کہ پھل، فروٹس، کافی اور وینیلا فراہم کرتی ہیں، کیونکہ یہ بیسٹ پولینیٹرز ہیں۔ اس دنیا کی 90% سے زائد فصلیں جو کہ مختلف اقسام میں پائی جاتی ہیں آج بیز کی وجہ سے قائم ہیں۔ تیسرے نمبر پر درخت ہیں جو کہ ماحول کو محفوظ رکھنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو کہ سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ CO2 کو جذب کر لیتے ہیں۔ درخت اوزون لیئر کو بھی محفوظ رکھتے ہیں جو کہ ہمیں خطرناک الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے بہت سے جانوروں کے لیے رہنے کی جگہ ہیں، جن میں انسیکٹس، ورمز، برڈز اینڈ اسمال میملز اور ریپٹائل شامل ہیں۔ اور آخر پر ہمارے پاس کورونا وائرس آتا ہے جس نے زمین کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اگر ہم ٹیکنیکلی ہو کر سوچیں تو یہ پینڈیمک ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ اس پینڈیمک کا سبب گلوبل وارمنگ اور پولیوشن ہے، لیکن انسانی جان بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران اوزون لیئر پہلے سے زیادہ جلدی ہیل ہوئی ہے، پولیوشن میں کمی واقع ہوئی ہے اور ماحول پہلے سے زیادہ صاف ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے جاندار جو کہ خطرے میں تھے وہ پھر سے پھلنا پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیل ڈیگریس ٹائسن کے مطابق ہم انسان ہونے کے ناطے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی کائنات کے کارنر کی حکومت کرنے والے ہیں، لیکن ایک اسمال اینٹی یعنی کہ وائرس نے ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم نہیں ہیں۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک مائکروسکوپک اینٹی جو کہ آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی، اس نے زمین کے لیے وہ کر دکھایا ہے جو کہ ہم اتنے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی نہ کر سکے۔ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جاندار اشیاء کا برابر کا حق ہے۔ ہمیں دوسرے جاندار کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ماحول کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں ایسے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر میں سچ بیان کروں تو در حقیقت انسان زمین کے لیے وائرس ہے اور کورونا ویکسین ہے، لیکن ہر انسان نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ماحول کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اصل میں یہی سچ ہے لیکن کڑوا ہے۔ ہم کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو، اینڈ آلویز بی اویئر وتھ سائنس اویئرنیس۔ اف یو لائک دس، سبسکرائب our channel and press the bell icon. شکریہ۔